مفتی صاحب، ایک بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ گزشتہ 4 سال سے پیشاب کے قطروں کا مریض ہوں، مگر شدت بہت زیادہ نہیں ہے اور الحمدللہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوں۔ پیشاب کی کتنی مقدار کپڑے کو ناپاک کر دے گی؟ لباس میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اگر انڈر ویئر یا نیچے والا پاجامہ یا اوپر والی شلوار یا پینٹ سب لباس میں شمار ہوں گی یا نہیں؟ اس مرض کا مریض کیسے جسم اور لباس کو پاک رکھ سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی کوئی 1-2 پروگرامز کے اندر ہم نے اس کے حوالے سے تفصیلی بحث کی تھی۔ یاد رکھیں کہ اسلام ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور ان پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر اسلام ہمیں واش روم کے حوالے سے پاکی ناپاکی کے بارے میں کھل کے بیان نہ کرے تو ہمارے لیے ایک تشنگی رہتی۔ تو اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس نے تمام چیزوں کے حوالے سے وضاحت کر دی۔ یاد رکھیں کہ اپنے جسم کو پاک رکھنا یہ ایک فریضہ ہے، فرض ہے بندے کے اوپر کہ اپنے جسم کو پاک رکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب چونکہ آپ کے سوال کا تعلق 2-3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ کپڑا کہ جو جسم کے ساتھ مس کر رہا ہے وہ لباس کے اندر شامل ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق انڈر ویئر کے ساتھ ہو، چاہے پاجامے کے ساتھ ہو، چاہے جناب آپ نے وہ مفلر لیا ہوا ہے، مفلر کہہ لیں اس کو، جو بھی آپ نام دیتے ہیں، پٹکا کہہ لیں اس کو، چادر کہہ لیں، تو جو بھی آپ کے جسم کے ساتھ کپڑا مس کر رہا ہے وہ لباس کے اندر ہی شمار ہوگا۔ آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے، واسکٹ پہنی ہوئی ہے، تو کوئی بھی چیز وہ ساری کی ساری آپ کے لباس میں شامل ہوں گی، تو ہر چیز کا پاک رکھنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کپڑے کے ساتھ کسی ایک جگہ پر نجاست لگی ہوئی تھی تو یاد رکھیں وہ نجاست صرف اسی جگہ تک محدود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کا سارا کپڑا ہی ناپاک ہو گیا۔ مثلاً کسی بندے نے مفلر لیا ہوا ہے تو اس کے ایک کونے کے اوپر نجاست لگی ہے، اگر بالفرض اس کو کاٹ دیتا ہے تو باقی مفلر اس کا پاک ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب رہی بات یہ کہ جسم کو کیسے پاک رکھیں، جناب آپ ہر نماز کے وقت جو ہے اس کو دھو لیں، انڈر ویئر کو یا ٹیشو کا استعمال کریں، اور یاد رکھیں کہ واش روم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب تک یہ اطمینان حاصل نہ کر لے کہ قطرے آنا بند ہو گئے تب تک اس کے لیے وضو کو شروع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے اپنی طرف سے مکمل طور پہ استبراء کرے، پیشاب کی نالی ہے اس کو صاف کر لے اچھے طریقے سے جس طرح بھی ممکن ہے، کھانسنے کے ساتھ ہے، کروٹ بدلنے کے ساتھ ہے، چلنے کے ساتھ ہے، ٹیشو کا استعمال کر لے، اگر کسی گاؤں دیہات میں رہتا ہے تو مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال کر لے۔ تو جب اس کو اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرے نہیں نکلیں گے تب یہ وضو کو شروع کرے۔ اس سے پہلے وضو شروع کرے گا تو جیسے ہی وضو شروع کرے گا اگر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا اور کپڑے بھی ناپاک ہوں گے۔ بہرحال ایک اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر 1 درہم کی مقدار نجاست غلیظہ کپڑوں کے اوپر لگی ہو تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر تو اس کو کپڑے کے اوپر رکھے گا تو یہ مکروہ ہوگا، تو اس کو دھونا بہرحال لازم ہے۔ اگر نہیں دھوتا بالفرض کوئی ایسی مجبوری بن گئی تو 1 درہم تک تو وہ معاف ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کا تو فتویٰ ہے کہ نجاست غلیظہ 1 درہم کی مقدار لگی ہو تو معاف ہے، تو آپ اس کو دھو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے، تو تقوی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے جسم کو پاک رکھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر دوران نماز ایسا معاملہ ہو گیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ پاک رکھیں، علاج بھی کروائیں۔ اور اگر ایک ایسا پوائنٹ آ گیا کہ جہاں پہ جا کے جناب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تو پھر اگر ایسی صورتحال کے اندر آپ نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے اصول کہ جیسے ہی نماز پڑھیں گے آپ کا وضو فاسد سمجھا جائے گا، ہر نماز کے لیے آپ کو تازہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کوئی 1-2 پروگرامز کے اندر اس کی وضاحت کی، اس کو بھی مکمل طور پہ سن لیجئے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آپ نے فرمایا کہ نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگی ہو تو وہ معاف ہوگی، تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔
ایسا عمل مکروہ ہے. ایسا عمل مکروہ، تو نماز ہوگی یا نہیں اس کی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن عمل مکروہ ہے نا. نماز نام اس چیز کا تو نہیں جناب رکوع سجدہ کرنا، اصل تو چیز ہے کہ اپنے آپ کو مکمل پاکیزہ رکھ کے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا لیکن نماز کا حسن جو ہے اس کے اندر بہرحال یہ ایک سوالیہ یہ نشان بھی آیا تھا کہ اگر معلوم ہو کہ یہاں نجاست لگی ہوئی ہے اور 1 درہم کے برابر ہے تو نماز ہوتی نہیں، اگر جان بوجھ کیسے کیا؟ نہیں دیکھیں، اگر مجبور، میں نے اس لیے عرض کیا نا کہ اگر مجبوری بن گئی، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے تو آپ ایسی حالت میں نماز پڑھ لیں، لیکن اس کو بہرحال دھو لینا یہ زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، 11 سال ہو گئے، کاروبار میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، تو اس نے ساتھ میں اپنی وائس بھی بھیجی ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا. السلام علیکم. وہ میں نے آپ کو وائس میسج بھیجا تھا، آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے کچھ پڑھنے کے لیے، آپ ہمیں دے دیں. آپ نے بس سمپل اوکے لکھ کے وہ سینڈ کر دیے. آپ کائنڈلی ہم سے رابطہ کریں، میں آپ کو کال کر رہی ہوں، آپ یا تو میری کال ریسیو کریں یا مجھے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ دیں. جی مفتی صاحب اس کا جواب دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں بہنا کہ ہم آپ جو سوال ہمیں بھیجتے ہیں نا واٹس ایپ کے اوپر، ہم اس کا جواب واٹس ایپ کے اوپر نہیں دیتے. ایک ترتیب کے ساتھ سوالات میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کا جواب عرض کر دیتا ہوں. اور یہ بھی مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میرے پاس وہ نمبر نہیں ہوتا، وہ نمبر ادارے کے پاس ہوتا ہے. جیسے ہی سوال، اور وہاں پر سوالات جمع ہوتے رہتے ہیں. آپ اگر یہ سمجھیں کہ اس کا جواب آپ کو اسی نمبر پر دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے. ہم اس سوال کو پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا شکوہ رہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جواب نہیں دیتے، تو میں نے آپ کو یہ اصول عرض کر دیا کہ آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں، پھر اپنی باری کا انتظار کریں. بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے پھر منتخب ہو کے جو سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں میں انہی کا جواب عرض کرتا ہوں. اور یہ یاد رکھیں کہ میرے پاس وہ نمبر نہیں ہوتا، وہ نمبر ادارے کے پاس ہوتا ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ میں آپ کو جو ہے وہ جواب دوں، پھر آپ مجھے تفصیل بتائیں، تو آپ اپنی جو تفصیل ہے نا اس کو مختصر کر کے اسی نمبر پر واٹس ایپ کر دیں. ہم پھر انشاءاللہ اس کو پروگرام میں کوشش کریں گے شامل کرنے کی. آپ کا یہ سوال کہ اولاد نہیں ہے اور کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، یہ وظیفہ یاد رکھیں جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس اس طرح کے سوالات آئے. ان کا جواب آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ استغفار پڑھو ہر نماز کے بعد. یہ میں اپنی طرف سے وظیفہ نہیں بتا رہا، کوئی بھی عالم دین جو صحیح معنوں میں مستند عالم دین ہے وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں شامل کرتے، قرآن و سنت سے جو اشارات ملتے ہیں وہی عرض کرتے ہیں. تو میں بھی آپ کو اسی نہج کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ آپ کو وظیفہ منتقل کر رہا ہوں ان دونوں حضرات کے جو میرے تک پہنچا کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں، جب یہ کہا جائے نا استغفار کی تسبیح کرنی ہے تو کچھ لوگ قاری صاحب یہ پڑھتے رہتے ہیں استغفار استغفار. ایسا نہیں کرنا. آپ نے پڑھنا، کچھ لوگ استغفار، ہاں جی استغفار پڑھتے ہیں. اصل لفظ کیا ہے بتائیے گا؟